آج صبح 3:27 کے قریب مجھے لگا میری سانس رک رہی ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے اپنی موت کو سامنے دیکھ رہا تھا اور سانس لینے کی کوششوں میں ادم ہوا جا رہا تھا کہ اچانک ہی ان سانسوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سب ختم ہو گیا ہے۔ میری روح میرے جسم کا ساتھ چھوڑ چکی ہے۔ میں ایک لاش کی مانند ہو چکا تھا، پر میں سمجھ نہیں پا رہا تھا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بس چپ چاپ اپنے ساتھ ہوتے اس موت کے تماشے کو دیکھ رہا تھا جو تقریباً 5 بجے تک مجھے اسی کشمکش میں رکھے ہوئے تھا کہ میں زندہ ہوں یا مردہ۔ صبح فجر کی اذان سنائی دی تو دل میں ایک مدھم سی خواہش پیدا ہوئی کہ نماز پڑھی جائے، لیکن خواہش حسرت کا روپ دھار چکی تھی، کیونکہ خواہش تو زندہ لوگوں کی پوری ہوتی ہے، مردہ انسان کی کیسی خواہش، وہ تو حسرت بن کر اس کی قبر میں دفن ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بس اب انتظار تھا تو اس کا کہ اب میری آخری رسومات کب ہوں گی۔ میں خود کو آخری رسومات کے لیے تیار کر رہا تھا کہ ایسے میری تدفین ہوگی، اور ایک سوچ کہ میرا جانا میرے گھر والوں، دوستوں اور رشتہ داروں پر کیسا اثر چھوڑے گا مجھے پریشان کر گیا۔ پر اب مجھے بس چپ چاپ لیٹ کر اپنی موت کا تماشا دیکھنا تھا۔ لیکن تماشا ابھی شروع کب ہوا؟ ابھی تو صبح 8 بجے کا وقت تھا اور تماشا شروع ہونے میں ابھی وقت تھا، اور اس دوران عجیب وسوسے اور گمان میرے دل میں جگہ گھیر رہے تھے، اور زندہ ہونے کی خواہش ابھی بھی دل میں کہیں باقی تھی۔ تبھی میں نے اپنی جگہ سے اٹھنے کے لیے اور ایک ہاتھ ہلانے کے لیے پورا زور لگایا، مگر بے سود۔ لب کشائی کے لیے ہونٹ ہلانے چاہے، مگر افسوس مجھ سے قوت گویائی بھی چھن چکی تھی۔ تبھی اپنی بے بسی پہ میرا دل چاہا کہ میں پھوٹ پھوٹ روؤں، مگر یہ کیا، رو تو زندہ لوگ رہے تھے، وہ بھی میرے ارد گرد کھڑے، میرے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، اور شاید میرے مرنے کی خبر سب کو مل چکی تھی۔ ان سب کو دیکھ کر میرا دل چاہا کہ اٹھوں اور انہیں بتاؤں کہ ان کا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے، مگر افسوس مجھ سے بولنے کی طاقت چھین لی گئی تھی۔ میں ان سب کو روتے دیکھ کر صرف ان کی تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا۔ رفتہ رفتہ میرے ارد گرد لوگ جوک در جوک جمع ہو گئے، ان سب کی آنکھیں اشک بار تھیں، اور عجیب بات تھی، جیتے جی کبھی حال نہ پوچھنے والے آج میری تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ کچھ وقت تک میں چپ چاپ سب سنتا رہا۔ رونے کی آوازیں کبھی تیز ہو جاتی، اتنی کہ میرا دل کرتا میں اٹھ جاؤں اور انہیں تسلی دوں اور بتاؤں کہ مجھے سب سنائی دے رہا ہے، مگر خواہش حسرت بن چکی تھی۔ تبھی کسی طرف سے مجھے غسل دینے کا شور اٹھا، اور اب مجھے نہلانے کا انتظام ہونے لگا، تو دوسری طرف میری قبر کی تیاری بھی کی جا رہی تھی۔ میرے جسم کو ناپ کر کفن اور قبر تیار کی گئی، اور مجھے نہلانے کے بعد سفید کفن میں لپیٹ دیا گیا، جسے پہن کر مجھے لگا کہ اب میرے پاس اپنوں کے ساتھ کہ بس صرف چند لمحات بچے ہیں۔ تبھی یہ سوچ کہ میرے بعد میرے اپنوں کا کیا بنے گا مجھے فکر مند کرنے لگی۔ تبھی کچھ لوگوں نے میرے کفن پر سرخ گلاب ڈال دیے، اور کچھ میرے ثواب کے لیے قرآن خوانی کرنے لگے۔ مجھے اب رونے کی آوازیں کم سنائی دے رہی تھیں، میرے کان میرے اپنوں کی آوازیں سننے کو بےتاب تھے۔ کچھ دیر بعد ہجوم کو پیچھے ہٹنے کا کہا گیا۔ اب شاید مجھے قبرستان لے جایا جا رہا تھا، میری آخری منزل کی طرف مجھے لے جا رہے تھے۔ میں اپنے گھر سے دور ہو رہا تھا، اب میں کبھی واپس نہیں آ سکوں گا۔ تکلیف کی انتہا تک پہنچ کر بھی سوچیں میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ میری نماز جنازہ پڑھ کر مجھے قبر میں اتارا جانے لگا۔ میں نے حسرت سے آخری بار سب کو دیکھا،
اور ساتھ اس دنیا کو بھی دیکھا جس کی خاطر میں نے اپنے شب و روز تباہ کیے، جس کی خاطر اپنی آخرت کو بھلا دیا، اور وہی دنیا اور وہی لوگ مجھے آج سپرد خاک کر رہے تھے۔ میں نے چیخنا چاہا مجھے نہ چھوڑ کے جاؤ، مگر منہ سے آواز نہ نکلی۔ وہاں میرا دم گھٹنے لگا۔ لوگوں نے مجھ پر مٹی ڈالے، فاتحہ پڑھی، اور مجھے کبھی نہ بھولنے کا کہنے والے اپنے ہی ہاتھوں سے مجھے دفنانے لگے۔ مجھ پر مٹی ڈالی جا رہی تھی اور مجھے لگا میں زندہ ہو رہا ہوں، مجھے سانسیں آ رہی ہیں، مٹی کے تودوں کے ساتھ زندگی پیدا ہو رہی تھی، مگر میں بول نہیں سکتا تھا۔ کاش میں بول پاتا اور کہتا مجھے تنہا نہ چھوڑ کے جاؤ۔ دھیرے دھیرے مٹی کا ڈھیر مکمل ہو گیا۔ میں نے بے بسی سے ارد گرد دیکھا، چاروں جانب اندھیرا تھا۔ خوف سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب شاید یہی انجام تھا میرا، جو میں اس بے وقت سی دنیا میں آ کر بھول چکا تھا۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسناس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔